اللہ علیہ وسلم کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ اے بیٹی مجھے بتاؤ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ اے میرے ابا جان ابو بکر صدیق حضور کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کو دھو لینا جو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور وہ دونوں کپڑے بوسیدہ تھے، پرانے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں کپڑوں کو دھو لینا اور ساتھ ایک نیا کپڑا لے لینا۔ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے ابا جان آپ خلیفۃ الرسول ہیں، نائب نبی ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کو ایک اچھا کفن ملنا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عائشہ مردہ کی بنسبت زندہ آدمیوں کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں جس بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں وہاں کپڑوں کو تو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کے اعمال کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ جس بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں وہاں کپڑوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کی آہو بکار سے سارا مدینہ منورہ لرز اٹھا، لوگ پریشان تھے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت پریشان تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روتے ہوئے آئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابو بکر اللہ آپ پر اپنا رحم فرمائے، آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کی، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت تصدیق کی جب تمام لوگ حضور کی تکذیب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ نے اپنا صدیق بنایا، آپ نے حضور کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، اسی لیے رب ذوالجلال نے آپ کو صدیق کے لقب سے قرآن مجید میں ارشاد بیان فرمایا، یاد کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر نازل ہوئی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق کس نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔